الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دینی ماں اور بہنوں، پردہ نشین معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اللہ کے دین کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کی اور پوری امت تک، ہر گھر میں، ہر فرد میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ان فکروں میں اور محنتوں میں اللہ نے ہم سب کو بھی حصہ لینے کی، فکر کرنے کی اللہ نے توفیق دی اور جمع فرمایا ہے. اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو زندگی غفلتوں میں گزر گئی ہے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے. آگے کی زندگی کے لیے اللہ ہمارے حق میں ہدایت کے اور ایمان اور دین پر، اسلام پر ثابت قدم موت تک جمع رہنے کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مہینہ ربیع الاول کا ہمارے درمیان میں تھا، تو اس مہینے کی مناسبت سے اس مہینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت حاصل ہے. اسی لیے سیرت کے عنوان پر ہمارا بیان ہوا تھا، اور ہمارے چینل پر وہ بیان ریکارڈ بھی ہے. تو مہینے میں ایک مرتبہ ہمارا جمع ہونا ہو رہا ہے، اور بہتر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مہینے کی مناسبت سے ہی کچھ باتیں ہماری خدمت میں رکھی جائے، کہی جائے، تاکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں اگر رہے گی تو 12 مہینے میں 12 عنوانات پہ ہمارے جو ہے سو دین کی باتیں اجتماعات میں جو ہم سنیں گے، تو پھر زندگی بھر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں، دل اور دماغ میں یاد رہے گی. ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے جو مہینے ایک کے بعد ایک اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آتے رہتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے کے بعد ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اور تقریباً اس مہینے کے 15 دن کے آس پاس جو ہے سو گزر چکے ہیں. بچے آپ لوگ آواز نہیں کرنا، غور سے سنو، دیکھو. تو 15 سے آس پاس دن بھی اس مہینے کے گزر چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس مہینے کو 11ویں کے مہینے سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ کے نیک بندے اور ولیوں میں
بڑے درجے کے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہم سب کے ولی ہیں، ہم سب کے پیر ہیں۔ پیر یعنی بڑوں کو کہتے ہیں، بزرگ بڑوں کو کہتے ہیں۔ ان کے ولی ہونے میں کسی جماعت میں آپس میں اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان میں، کیونکہ ہمارے مسلکی اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، ہر کوئی اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم حق پر ہیں، ہر ایک کا یہ نعرہ ہے۔ تبلیغی جماعت ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی، جماعت اسلامک، یہ ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے یہ جماعتیں الگ الگ بنی ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک مسلک اور جماعت والوں کے نزدیک ایک اللہ کے ولی ہے اور برگزیدہ نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، توحید پرست تھے، شرک اور بدعات سے ان کی زندگی پاک تھی، پوری زندگی شریعت اور دین اور سنت کے مطابق انہوں نے گزاری تھی، اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے لگائی تھی۔ ہر ایک جماعت اور مسلک والوں کے نزدیک یہی عقیدہ ہے ان کے تعلق سے۔ تو یہ ہم سب کے ولی ہو گئے کہ آج ہم ولیوں کو بھی بانٹ لیے ہیں، جیسا جماعتیں آپس میں بٹی ہیں، یہ ان کے ولی نہیں، ولی سب کے ہوتے ہیں، بزرگ سب کے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کے نہیں۔ تو جتنے مشہور اور معروف ہمارے اللہ کے ولی گزرے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بندہ نواز گلبرگہ شریف کے اللہ کے ولی کو یہ لقب دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء اکرام بزرگان دین ہیں نا، یہ سب جماعتوں کے نزدیک، سب کے نزدیک اللہ کے ولی گزرے ہیں، دین کا کام کرے ہیں، تبلیغ کیے ہیں دنیا میں، زندگی میں، اور اپنی زندگی کو شریعت اور دین کے مطابق اور اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کے قریب اور دین کے قریب کر کے اور اسلام میں داخل کر کے گئے ہیں۔ یہ کتابوں میں بھی ان کی زندگی کو لکھا گیا ہے، سب کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کا دور جہاں پر چمتکار دکھا تو وہاں پر نمسکار کرنے والے بھی بہت جنے ہیں۔ ہاں، جہاں چمتکار دیکھیں وہاں نمسکار ہو رہا ہے۔ کوئی جھوپا کھوپا ڈال لے کے میں ولی بولا تو اس کو مریدہ مل جا رہے، کوئی نبی ہوں بولے تو اس کو امتی مل جا رہے۔ کرناٹک میں تماپور بول کے گاؤں ہے، ہمارے مولانا مصطفیٰ دامت برکاتہم جو مہاراشٹرا کے لاتور کے ہیں، ناندیڑ میں بھی ان کا قرآن کا درس ہوتے رہتا ہے، یوٹیوب پہ وغیرہ بھی تفسیر درس وغیرہ بیانات ان کے موجود ہیں۔ تو انہوں نے سنائی یہ بات، عبداللہ نام کا ایک شخص تھا، کرناٹک کے علاقے میں ایک گاؤں ہے تماپور، تو انہیں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی ہمارے رسول بھی ہے اور آخری خاتم النبیین بھی ہے۔ اب یہ بات اللہ وضاحت سے فرما دی ہے، اگر اب کوئی اگر کہتا ہے میں نبی بن کر پیدا ہوا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔
تو ہمارے نبی کو صرف نبی ہی ماننا، رسول ماننا ہی کافی نہیں ہے، ہمارا ایمان تکمیل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے جھوٹے نبی قیامت کے قریب میں آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے. مرزا غلام قادیانی انہی نبوت کا دعویٰ کرا. مسلمہ کذاب ہمارے نبی کے ہی زندگی میں ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کری، انہی بھی نبوت کا دعویٰ کرا. اس طرح سے آج بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام مہدی بول کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ گئے بول کے. تو وہ عبداللہ نام کا تیما پور میں کرناٹک میں انہی نبوت کا دعویٰ کرا. تو پھر انہی نبی بولے تو اس کو جھوٹے نبی کو جھوٹے امتی بھی مل گئے. ایک مرتبہ خاموش بیٹھا ہوا تھا انہی، اس کے امتی لوکاں بولے کیا ہوا حضرت، خاموش بیٹھو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی. بولا انہی وحی آ رہی. اس کے بعد بولا کیا ہوا حضرت، 3 آیتیں نازل ہوئے میرے اوپر. بولا انہیں کون سے حضرت؟ یا ایھا النبی تیماپور ہی میں رہیو، باہر کہیں نہیں جائیو. یہ 3 آیتیں نازل ہوئے. سب جنے بیوقوفی نہیں رہتے. ایک محمد حسین کافی ہوشیار رہتا. انہیں بولا نہیں حضرت 4 آیتیں نازل ہوئے، تم 3 ہی بولے. 4 آیتیں نازل ہوئے، وہ کون سی ایک آیت چھوٹ گئی؟ سنو، یا ایھا النبی ایک آیت، تیماپور ہی میں رہیو دوسری آیت، باہر کہیں نہیں جائیو تیسری آیت، باہر کہیں اگر گئے تو جوتے دبا کے کھائیو یہ 4تھی آیت. تو یہ فتنوں کا دور ہے، جہاں چمتکار وہاں نمسکار، جہاں جتنی بڑی خبر وہاں اتنے مریداں. ہاں انہوں کون تھے کیا تھے وہ کچھ بھی نہیں. جہاں گنبد، جہاں درگاہ، جہاں پر عروس صندل، وہاں پر اتنا جتنا بڑا میلہ اتنے بڑے لوکاں وہاں پر جمع ہو رہے ہیں آج کل. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے یہ مہینے میں 11ویں شریف بھی ان اللہ والوں کے، ان اللہ کے ولی کے ایصال ثواب میں لوگ کرتے ہیں. یہ آخر میں اس کے اوپر ہم وضاحت کریں گے. تو میں تیاری تو کچھ بھی نہیں کرا تھا، لیکن یہی مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں 11ویں کے مہینے میں یہ ایک ماحول ہوتا ہے. قربانی نہیں دیں گے لیکن 11ویں میں بکرا ضرور لا کے پکا کے کھائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے. اتنا اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. نہ تو یہ فرض ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو سنت ہے، نہ تو اتنا بڑا یہ کام ہے دین کا جو لوگوں کا بھیک منگ کے چندہ کر کے روپیہ 2 روپے 100 روپے 50 روپے چور کے بھی، نمازی کے بھی، حلال کے بھی، حرام کے بھی لے کے کھلانا یہ کوئی ضروری کام بھی تو نہیں ہے. جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی کثرت سے جو ہے سو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے، نہ تو انہوں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، جیسا وہ ایک اللہ کے ولی تھے، عبادت گزار تھے، ایک عالم دین بھی تھے. ان کے بہت ساری کتابیں ہیں، بنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے زندگی میں. ان کی وصیت نصیحت میں یہ کوئی کام اور یہ جو سو ذمہ داری پیچھے مسلمانوں کو نہیں دیے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد 11ویں کے مہینے میں 11 تاریخ کو مسلمانہ یہ عمل کرنا بول کے. تو یہ چیز تو ہم آخر میں انشاءاللہ بعد کے ختم پہ وضاحت کریں گے. پہلے ان کی سیرت کچھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ان کی زندگی کیا تھی، ان کے ماں باپ کیسے تھے، ان کی جوانی، بچپنا اور ان کی زندگی کا درس مسلمانوں کے لیے کیا دیے کے گئے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایران میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے گیلان. اس لیے حضرت کے نام کے ساتھ الشیخ عبد القادر گیلانی
लगाते हैं। जीलानी भी उसको पढ़ा जाता है, गिलानी भी। तो आपको भी इसका जो है सो इल्म है कि ये नाम के साथ ये लक़ब उनको जो सो लगाया जाता है उनके गांव की निस्बत। जैसा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि अलैह, संजर अब्दुल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह का गांव था जहां पर वो पैदा हुए थे। खुरासान में संजर बोल के गांव है, इसलिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी कहा जाता है। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को अब्दुल कादिर के साथ जिलानी या गिलानी भी कहा जाता है, उनके गांव की निस्बत लगाई जाती है। 470 में इनकी पैदाइश हुई है, यानी 470 हिजरी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वफात पाने के बाद 460 साल के बाद ये दुनिया में तशरीफ लेकर आए। 470, एक रिवायत के मुताबिक 471 में ये ईरान के करीब में गांव गीलान में इनकी पैदाइश हुई है। और हजरत तवील जिंदगी दुनिया में गुजारे, उम्र अल्लाह ने इनको बड़ी दी थी। 90 साल तक ये जिंदा रहे, पूरी जिंदगी इनकी 90 साल तक ये जो सो जिंदा रहे हैं। 560 हिजरी में इनकी वफात हुई है। 470 में पैदाइश, 560 में इनकी वफात है। तो 90 साल ये दुनिया की जिंदगी गुजार कर अल्लाह से मुलाकात के लिए दुनिया फ़ानी से आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी की तरफ रवाना हो गए। ये वालदा के तरफ से हुसैनी है और वालिद के तरफ से हसनी है। बहुत बड़ा निस्बत इनका हसब और नसब ख़ानदान, अल्लाह ने इनके ख़ानदान को ये इज़्ज़त बख्शी है। अम्मी के ख़ानदान से ये हुसैनी है और इनके अब्बा का ख़ानदान चलते चलते हसनी है, यानी दोनों निस्बतें इनको हासिल है, हसनी और हुसैनी। 10 वास्तों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में ये है। तो घराना भी, ख़ानदान भी अल्लाह ने इनको मुसलमानों में, दुनिया में इज़्ज़त वाले, बरकत वाले, अज़मत वाले ख़ानदान घरानों में अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया है। इनके जो वालिद थे उनका नाम था अबू सालेह रहमतुल्लाहि अलैह और इनके वालदा का नाम था फातिमा और लक़ब था उम्मुल खैर, यानी कसरत से आप नेक आमाल, इबादत, ज़िक्र अल्लाह का करती थी, नेक काम में आप हमेशा मशगूल रहती थी, इसलिए उम्मे खैर आपका जो है सो लक़ब है। आपका नाम फातिमा है, आपके वालिद का नाम अबू सालेह है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उर्दू किताबों में भी इनके वाक़ियात में इनके वालिद का नाम आपको मिल जाएगा। इनके जो वालिदीन थे बड़े नेक, मुत्तकी और परहज़गार, ददियाल का ख़ानदान भी, ननियाल का ख़ानदान भी। इनके वालिद हमेशा खाने के अंदर बहुत तहक़ीक़ कर कर खाते थे। ये नहीं कि दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में हमारे सर का, नहीं। उनकी ज़िंदगी जो है सो उर्दू किताबों में भी जो है सो उनके वाक़ियात ज़िंदगी के लिखे गए हैं। सफ़र में आप थे, हफ्ता भर तक खाने को आपको नहीं मिलता था। फ़ख्र के साथ, रोज़े के साथ, सब्र के साथ आपकी ज़िंदगी चल रही थी। तो रास्ते चलते चलते एक दरिया आपको मिल गया। वो दरिया में एक सेब एप्पल पानी की बहाव के साथ में वो चल रहा था। तो बड़े दिनों से खाने को भी कुछ ज़्यादा दिनों से नहीं मिला था। तो एक ही दम वो
پانی کے دریا کے قریب پہنچ کر وہ سیب کو جو بہتے ہوئے جا رہا تھا آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کھا لیا۔ شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا گئے تو یہ سیب جائز ہے کھانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ سیب جن کے بھی باغ کا تھا ہوگا وہ ٹوٹ کے باغ سے الگ ہو چکا ہے، وہ پانی میں بہہ چکا ہے، تو اس لیے یہ کسی کے لیے کھانے کے لیے نہ تو یہ حرام بن جاتا ہے نہ تو چوری بن جاتی ہے۔ تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ پیران پیر کے ابا، وہ سیب کھانے کے بعد میں احساس ہوا، کیونکہ ہمیشہ آپ کھانے میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سر کے اوپر تو آسمان تک تو دور کی بات، سر کے اوپر ایک بالش بھی وہ دعا نہیں جاتی ہے، حرام غذا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج دعائیں قبول نہیں ہونے کی وجہ ایک یہ بھی سبب ہے کہ آج مسلمانوں کی کمائی حلال کی کم ہے، حرام کی زیادہ ہے۔ 10 درہم کا اگر کپڑا لیے، حدیث میں یہ بھی ہے، ترمذی شریف یا ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم کا اگر کوئی کپڑا ہم خریدے، وہ کپڑا میں 9 درہم حلال کے، 1 درہم اگر حلال ہے، 1 درہم حرام ہے، 9 حلال ہے، تو وہ 1 درہم حرام ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی نماز تو جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے برکات و ثمرات سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، جو حرام چیز پیٹ میں جاتی ہے وہ جسم کا وہ حصہ جہنم کے لیے تیار ہو رہا ہے، بڑی وعیدیں وغیرہ آئی ہے۔ تو ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ یہ سیب میرے لیے حلال ہے حرام ہے، ایک شبہ پیدا ہوا۔ تو وہ جو جس سمت سے وہ سیب بہاؤ سے آ رہا تھا، وہاں چلتے چلتے آپ پہنچے تو سیب کا ایک باغ وہاں پر آپ کو نظر آیا۔ وہی سیب کے باغ کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی پانی کے دریا میں، اس کا سیب ٹوٹ کے ٹہنی سے گرا تھا، شاید وہ بہتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ سیب کا باغ کن کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ سومائی نام کے ایک اللہ والے بزرگ ہیں ہمارے اس گاؤں میں، وہ باغ ان کا ہے۔ تو لوگ لکھ جا کے ان کے گھر کا پتہ وغیرہ بتا دیے۔ تو جب ایک گھر پہ دستک دے کے پہنچے اور ملاقات ہوئی اور کہے کہ میں ایک مسافر، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بولے کہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کون سا تم نے جو ہے سو میرے ساتھ نا انصافی، اور کون سا ایسا تمہارا میرا جھگڑا ہے، پہلی ملاقات ہے؟ نہیں حضرت، میں سفر میں تھا تو دریا میں سیب جا رہا تھا، میں کھا لیا اور تحقیق کرا تو وہ آپ کے باغ کا سیب۔ اب وہ اللہ والے بھی اللہ والے تھے عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں ان کے سسرے بنے، ان کے والد کے جو پیران پیر کے نانا بنے وہ۔ تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ لوگ تو باغ کا باغ کھائے جا رہے ہیں، کوئی آج تک میرے کو معاف کرو بول کے نہیں بولا۔ یہ نوجوان اتنا تقوی والا پرہیزگار، جو ایک سیب وہ بھی بہتا ہوا جو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کھا کر میرے پاس آیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے سو شرط لگائی ان سے کہ دیکھو تمہارے کو میری 2 شرطیں پوری کرنا ہوگا جب یہ سیب میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اتنی مدت تک، ایک مدت کوئی 6 مہینے بولے، کوئی 2 سال بولے، اس طرح سے لوگ بیان کیے ہیں، تو اسی لیے ہم ایک مدت یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ہمارے باغ کی رکھوالی کرنا، پانی وغیرہ باغ کو دینا، جو بھی کام ہے باغ کا وہ کرنا۔ اس کے بعد میں دوسری شرط یہ ہے
ہماری ایک بیٹی ہے جو شادی کے اور نکاح کے قابل ہو چکی ہے، لیکن اس کے کچھ عیب ہے. وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے اور ہاتھ پیر سے اپائج معذور ہے. ایسی بچی سے نکاح کرنا آج معاشرے میں کیا حال ہو گیا. 4 کو لو بولے تو 40 کو لگ گئے نو بچی دیکھنے. آٹوؤں میں بھر بھر کے، کار میں گھس گھس کے، جا کے کھا کے پی کے سب چک کر کے، خالی نہیں سب برابر ہے. ہمارے بڑے داماد کو بچی تھوڑی موٹی دکھی کہتے، شادی کر رہا بیٹا ان کا، داماد کو موٹی دکھی کہتے. نہیں سب اچھی ہے بچی، کوئی ایسا نہیں ہے آپا ہمار کو اعتراض، لیکن داتا تھوڑے باہر نکلے. ہماری بڑی بیٹی بول رہی پھر تو اور تیری بیٹی دونوں مل کے کرنا تھا داتا اندر. پھر وہاں جا کے کھا کے، ہاں نخرے کر کے، چلا کے دکھا کے، بچی کے بالا کھول کے بتاؤ، ہاں بچی کو چل کے دکھاؤ. کیا قربانی کا بکرا لینے گئے منڈی کو تم لوگ کا بچی دیکھنے گئے؟ آواز سے ذرا بات کرو. اسپیکرہ کیسے ہے کہ چیک کریں گے، ٹائرہ کیسے ہے کہ ذرا چل کے بتاؤ، ذرا ہنس کے بتاؤ. پوٹیاں جو چلے تھے ساتھ میں بچندری بھابھی مہندی کا ڈیزائن ڈالنے آتا؟ ہاں آتا. انہیں مہندی کا ڈیزائن ڈالنے کے جاتی خبر میں بڑے بڈھیا رہے تو نانی دادی ساتھ میں جواری کی روٹی پکاتی کہ بیٹا، انہیں جواری کی روٹی کھا کے جاتی خبر میں. ساس زندہ رہی تو بیٹے کی ماں ماشاءاللہ خدمت کرتے بیٹا ہماری ساس کی، یا مردہ نکالتے. یہ سب باتاں کر کے مچر کھا کے حاجی مستان کے جامونا گٹک نگل لے کے، ہاں پیسے والے رہے تو بریانیاں مٹھا بھی کھلاتے، سب کھا کے گھر میں جا کے پاد لیتے. نہیں ہمارے کو ذرا بچی کے بالا پسند نہیں ہے، نہیں بچی جو سو چلنے میں تھوڑا لچک گئی، نہیں بچی کا کلر تھوڑا سولا ہے، نہیں ہمارا بچہ لمبا ہے نا ذرا بچی گڈی ہے، اس لیے ذرا اتنا کھا کے پی کے نامہ رکھو. کون بولے تمہارے کو؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرما رہا ہم انسان کو بہت ہی اچھے سانچے میں ڈالے. اللہ بنے سوئے موٹی کی، نکٹی کی، کنڈی کی، بھیری کی. نہیں آپا کچھ بھی نکو سمجھو، تمہارے دل کو نکو کچھ بھی ہماری بات سے لگا لو، سب اچھا آپا، لیکن ہمارے کو اور آگے رشتے دیکھ رہے ہم، ذرا کچھ بھی نکو. اگر ویسا رہے تو ہم زبان دیتے بات کرتے. ابھی تو ہمارا ارادہ نہیں ہے بات کرنے میں، ایسا محبت سے بولنا. ان کو بھی کچھ تکلیف نہیں ہوتی. نامہ رکھے تو وہ بچی بیچاری رو لیتے، نہیں سوتی رات میں. میرے کو دیکھنے آ کے لوگ ایسا تانے دیے، ایسا بولے. اس کی اماں کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے بھائیوں کو، اس کے باوا کو تکلیف نہیں ہوتی. کیا انہوں ہاتھ سے بنے موٹے نکٹے بھیرے؟ ایسا بولنا تھا. نہیں آپ کچھ بھی نکو سمجھو آپا باجی، آپ اکرام بھی بہت اچھا کرے، آپ کی بچی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن ابھی ہمارا ارادہ آپ کی بچی سے رشتہ کرنے کا ایسا نہیں ہے. آگے اور بھی رشتے دیکھ رہے، اگر کچھ ارادہ رہے تو ہم آپ کو بات دیتے، بول دینا. وہ رشتے کو جا کر وہاں رفع دفع کرنا، ایسا حکمت سے کرنا. 40 جگہ کھا کے تھوک کے پھونک کے آ کے نامہ رکھ رہے آج. تو پیرانے پھر رحمت اللہ علیہ کے نانا عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کیا بولے ان کے ابا کو، ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو، میری ایک بیٹی ہے، اتنے عیب ہے، اس سے تمہارے کو شادی کرنا ہے. تو حضرت منظور ہے 2 شرطیں پورے کرے تو سیب حرام جو میرے اوپر حلال ہو جاتا. تو ہاں بولے آج 100 گز کے زمینہ، 200 گز کے زمینہ قبضے، بہن کے ماں باپ کے میراث میں کے پیسے نہیں دے رہے. کیسا ظلم ہو رہا. پلاٹنگ جو ایسا حرام طریقے سے پیپرہ ڈپلیکیٹ بنا کے ایک بالش زمین ناجائز قبضہ. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایک بالش اگر زمین ناحق دنیا میں کسی کی اگر ہم لیں گے، قیامت میں 7 زمینوں کا پھندا بنا کے اس کے گلے میں اللہ ڈالیں گے.
وہ مدت بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد میں حضرت بولے جا کے غسل کر لو، تمہارا جو ہے سو نکاح پڑھانا ہے۔ نکاح ہو گیا، جا کے بولے اپنی جو ہے سو اہلیہ سے، اپنی بیگم سے ملاقات کرنے کمرے میں آپ چلے جاؤ۔ جب کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جو عیب وہ بزرگ اللہ والے بتائے تھے، ایک بھی اس میں کوئی عیب ایسا نہیں تھا دیکھنے میں۔ تو وہ ایک دم ڈر کے گھبرا کے واپس باہر آئی، یہ میری اہلیہ بیوی نہیں کسی اور کی ہوگی۔ بولے کیوں وہ باہر ہے؟ نہیں حضرت آپ تو ایسا ایسا بولے تھے آپ کی بیٹی کے بارے میں، لیکن جا کے دیکھنے پر تو کوئی وہاں پر ایسے عیب وغیرہ نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ کسی اور کی اہلیہ بیوی ہوں گی۔ نہیں، یہ میری بیٹی اور تمہاری اہلیہ اور بیوی ہے جن سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ سنو، میں اس لیے بولا تھا یہ اندھی ہے، جب سے میری بیٹی میرے گھر میں پیدا ہونے سے لے کر آج تک بالغ ہونے تک ان آنکھوں سے کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، کوئی غلط نہیں دیکھا، بے پردگی کا گناہ اس نے نہیں کی، اس لیے بتایا تھا۔ اور بہری اس لیے میں بولا، کانوں سے کوئی غلط چیز، کوئی گانا، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں سنا۔ اور گھونگی اس لیے بولا کہ زبان سے کوئی غیبت، گالی، چغلی کسی کی اس نے نہیں کی۔ اور ہاتھ پیروں سے لولی لنگڑی اس لیے بولا کہ ان ہاتھ پیروں سے کوئی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، اس لیے میں یہ چیز آپ کو بتایا تھا۔ تو پھر نکاح ہو گیا، ان سے جو اولاد اللہ نے دی ہے ان جوڑے کو، پوری دنیا اس اللہ کے ولی کو شیخ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے یاد کرتی ہے۔ بابا اتنے نیک متقی پرہیزگار ایک سیب کھائے تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ میرے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اور ادھر نانا اتنے بڑے اللہ والے، اور جس سے نکاح ہوا وہ عورت اللہ کی بندی، زندگی میں کبھی آنکھوں سے، پیروں سے، زبان سے، کان سے گناہ نہیں کی تھی۔ اس دور میں سب سے بڑا ہمارے لیے جو امتحان آج ہے وہ نگاہوں کو حفاظت کرنے کا ہی بڑا اہم آج کے دور کا ہمارے لیے امتحان ہے۔ عمرے کو، حج کو جانا بھی بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اعتکاف میں گھر میں بیٹھنا مسجد میں آسان ہے، تبلیغ میں جانا، کسی ولی کے مرید بننا اور ذکر کرنا، رات میں تہجد پڑھنا، سب آسان ہو گیا ہے، اس میں زیادہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، حالانکہ بڑی بڑی عبادتیں ثواب زیادہ اس میں بتایا گیا ہے، لیکن آج کے دور میں نگاہوں کو پاک رکھنا یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں مردوں کو بھی یہ حکم دیا، عورتوں کو بھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور سورہ احزاب میں تو پھر اللہ نے وضاحت سے فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور ایمان والی مومن عورتوں سے جو ہے سو کہیے کہ وہ باہر اگر نکلے کسی کام اور تقاضے کے سلسلے میں تو وہ اپنے سر پہ سے چادر ڈال کے نکلے، جلباب یعنی اوپر سے جو ہے سو چادر ڈال لے، چہرہ بھی چھپا لیں،
नबियों के बीवी के लिए, नबी के बीवियों के लिए भी हुक्म है, यही हुक्म बेटियों के लिए, यही हुक्म तमाम उम्मत की ईमान वाली औरतों के लिए है। अब कोई औरत चबूतरों पे बाहर बैठ के जो है सो ये नहीं बोल सकती, आई नहीं हमारे को ऐसा कहीं को बता रहे, हमारा दिल बहुत साफ है, पाक है, वो चीज़ा नहीं सोचते। कितना पाक साफ है तुम्हारा दिल, कौन से शैम्पू से धो के डाल लिए अंदर, कौन से साबुन से लगड़ के धो के रख लिए? क्या अम्मी आयशा से भी ज्यादा पाक है? क्या जुवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ज्यादा पाक है? क्या हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी पाक है? क्या उम्मे हबीबा मैमुना से भी ज्यादा पाक है? दो सफिया है आपकी बीवियों में नाम, उनसे भी पाक है। उम्मे सलमा से भी ज्यादा जो है सो तुम्हारा दिल पाक है। अम्मी खदीजा से भी ज्यादा तुम्हारा दिल पाक है। उनके लिए तो अल्लाह हुक्म दे रहा है जब बाहर निकले तो चादर सर पे से ओढ़ ले, चेहरा भी छुपा ले, पर्दा करके निकले। आपकी बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा, इनसे भी ज्यादा तुम्हारा दिल पाक है। उम्मत की पूरी औरतों को यही हुक्म है। एक मर्तबा एक नाबीना सहाबी आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। उस मौके पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो बीवियां थी, हजरत मैमुना और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे तुम पर्दा करो और अंदर चली जाओ। तो आपकी बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी है, ये अंधे हैं, इनको ना तो दिखता है ना तो ये हमें पहचानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी अंधी हो? क्या तुम्हें भी नहीं दिखता है? इस हदीस, इस वाक़ये से ये उम्मत को सबक मिला है, सिर्फ औरतों से पर्दा करना मर्दों पे ही फर्ज नहीं है, औरतों पे भी फर्ज है, मर्दों से भी पर्दा करें। और लोग करने वाले करके बता के चले गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरतों के अंदर सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि पूरी जिंदगी ऐसी गुजारे, ना तो नामहरम मर्द इनको देखे, ना वो किसी नामहरम मर्द को देखे। और फातिमा उम्मत के औरतों में एक नमूना, और ये जिंदगी पर्दे वाली गुजार के चली गई। दुनिया से जा रही है तो वसीयत कर रही है कि मेरे मैयत जनाजे को भी किसी गैर महरम मर्द को, सहाबी को ना बताए। जिंदगी भर ना तो किसी के सामने बेपर्दगी से निकल कर आई, बल्कि एक मर्तबा इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला हमारे नबी के साथ थे। फातिमा बीमार हो गई थी, हमारे नबी मुलाकात के लिए, इयादत के लिए, खैर खैरियत के लिए फातिमा के घर तशरीफ लाए। कहा, बेटी फातिमा, मेरे साथ इमरान भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे आपकी लगते जिगर फातिमा ने फरमाया, अब्बू जान, मेरे घर में पर्दा नहीं है, तुम्हारे सहाबी से पर्दा करने के लिए आप आ जाए। आपके सहाबी नहीं आ सकते क्योंकि मेरे पास घर में पर्दा करने के लिए कपड़ा नहीं है। हाँ, ये अलमारी खोले तो कपड़े कपड़े हैं, फिर भी रोना है। रमजान में क्या दिलाते, वलीमे में क्या पिनाते, हाँ, कपड़ों की दुकान है घर में, नाशुक्री। और यहाँ पर नबी की बेटी, जन्नत के औरतों की सरदारन, जिंदगी भर ऐसे कपड़ों पे जिंदगी गुजारी, दूसरा कपड़ा पर्दा करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खांदे मुबारक पे से, जिस्म मुबारक पे से आपने चादर दी और कहा, बेटी फातिमा, लो माँ, ये पर्दा कर लो इस कपड़े से। उसके बाद अल्लाह के नबी आपके सहाबी जो साथ थे इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अंदर लेकर गए। करने वाले करके बताएं, हाँ, ये हीला बहाना हमारे लिए नहीं है। ऐ कैसा करना, कैसा रहना, कैसा दावत में जाना, ऐ कैसा करना, क्या समझते लोग का। करने वाले तो करके चले गए, बोलते नहीं नाचने नहीं आया तो अंगन टेढ़ा बोलेगा थे। हमारा हिसाब यही है, करे तो सब है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना।
دعوتوں میں، باہر بازاروں میں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، پردہ کر کے رہنے کی. غلطی سے اگر بد نگاہی ہو گئی تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں توبہ سے. اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر ہماری نفسانیت اس میں آ گئی تو گناہ ہوتا ہے. غفلت میں کوئی چیز اگر نظر آ گئی جو نامناسب ہے، گندی ہے، دیکھنے کے لائق نہیں تھی، جو نظر آ گئی تو اس پہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. اس کے بعد نکاح ہوا تو بچی ایسی دیندار اور اللہ والے ایسے، ان سے نکاح ہونے کے بعد اولاد ایسی ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، زندگی بھی معلوم کرنا ان کی. ہاں، خالی آپا 40 سال سے 11ویں کر رہے، گھروں کو لیپ رہے، دھو رہے، جھاڑ رہے، جھٹک رہے، 11 جگہ خوب کھا رہے، 11ویں کرے. 11ویں جو کر رہے ان کے اماں کی زندگی کیسی تھی، 11ویں جس کی نسبت سے کر رہے ان کی زندگی کیسی تھی، وہ بھی تو دیکھنا، وہ بھی تو پڑھنا. میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ نہیں ہے انصاف. اس لیے بولے ماں باپ دیندار اگر رہے تو بچے بھی دیندار پیدا ہوتے، اثر ہوتا. سیب کا، آم کا، جام کا جھاڑ اگر لگائے تو کیا اس کو لگتے میاں جھاڑوں کو؟ بیر کے جھاڑ کو کیا لگتا؟ آم لگتا. بیر کے جھاڑ کو، بیر بچوں کو بھی معلوم ہے. دیکھو آم کے جھاڑ کو تربوز لگتا کیا؟ آم. تو اسی طرح سے ماں باپ اگر دیندار ہے تو اولاد بھی دیندار، ماں باپ کی دینداری کا اثر ہوتا اس میں. اوپر ٹینکی میں پانی اگر صاف رہا تو نلوں میں پانی بھی صاف آتا. ٹینکی میں کنجال ہے، گدلا پانی ہے، خون گرا ہوا ہے، ناپاک اگر پانی ہے تو نلوں میں بھی کون سا پانی آتا؟ گندا ہی پانی آتا. بچوں کو بھی یہ مثال سمجھنے آ رہی. ٹینکی میں اگر 100,000 لیٹر کی ٹینکی میں گندا پانی ہے تو نل کے راستے سے بھی گندا پانی. اسی طرح ٹینکی میں اچھا پانی رہا تو نل میں بھی اچھا پانی آتا. ماں باپ نے ایک متقی پرہیزگار رہے تو اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، بچی اگر دیکھنے جاؤ رشتے کے لیے، نکاح کے لیے، اس کی خوبصورتی نک کو دیکھو، میک اپ سیک اپ نک کو دیکھو، مالدار کی بیٹی ہے وہ نک کو دیکھو، حسب نسب کیسا ہے، پہلوانا روڈی شیٹرا ہے نے خاندان میں، ہاں پولیس والے، انجینئر، ڈاکٹر، یہ سب نک کو دیکھو. اس کے دینداری اور تقوی کو دیکھو. پیسہ اس کو گناہ کرنے میں ایک دن فتنے میں ڈالتا، بولے ہمارے نبی. حسب اور نسب یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں. دیندار دیکھو بولے. اس لیے عورت اگر دیندار ہوگی تو اس کا گھر نہیں بلکہ نسلیں دیندار ہوگے. عورت اگر دیندار نہیں ہے تو گھر، نسلیں بھی دیندار نہیں رہ سکتے. عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے. اور جتنے بھی اولیاء اکرام، بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں وہ سب کے مائیں دیندار تھی تو ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی. پیران پیر رحمت اللہ علیہ ایسے ماں باپ سے پیدا ہوئے، دنیا میں آئے. ان کے ابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار، ایک سیب کھا کے جا کے وہ سیب کے بارے میں تحقیق کرے. اور ان کے امی جان فاطمہ ام خیر جو گھر میں رہ کے پوری زندگی گزارے، کبھی گناہ کا کام آنکھوں سے، ہاتھ پیروں سے نہیں کرے، ایسے امی اور ایسے ابا پیدا ہونے والے ایسے بیٹے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. چھوٹے تھے آپ کے والد کا سایہ آپ کے اوپر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے. آپ کے ابا جان جو ہے سو بچپن ہی میں جو ہے سو انتقال ہو گیا. زیادہ آپ کا سایہ آپ کے اوپر باپ کا نہیں رہا. آپ کے نانا جیسا بتایا نہیں عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو باغ والے سیب کے، وہ آپ کے نانا. اور آپ کی والدہ کی تربیت میں آپ بڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ آتا ہے 9 سال یا 11 سال کی عمر کو پہنچے تھے تو آپ ان کو ایک عالم دین، حافظ قرآن، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس دور میں خانقاہ اللہ والوں کی ہوتی تھی، مدرسے آج جیسے گھر گھر، شہر شہر میں ہے،
ایسے مدرسے اور مکتب گھر گھروں میں ایسا ماحول نہیں تھا. جہاں کہیں بھی ہوتا تھا انتظام، لوگ ان کے پاس میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے اپنے بچوں کو. تو ان کی والدہ اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے. ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے کے ذمہ داری میں ان کو بھیجیں. بچے آپ لوگ کا بھی سنو، تمہارے لیے بھی بہت نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. 9 سال کی 11 سال کی عمر تھی ان کی. ان کے والدہ پیار محبت سے ان کے ماتھے کو چومے، گلے کو لگا لیے، کھانے پینے کے چیزاں توشہ ان کا بنے، 40 اشرفیاں جیب میں کرتے میں سی دیے، کیونکہ جیب میں ہاتھ میں دیے تو گرا لیں گے، گم جائیں گے. اس لیے پہلے زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے، پیسے جو ہے سو بہت احتیاط سے دیتے تھے، پرنی میں ڈال کے، کپڑے میں لپیٹ کے. عورتیں ساڑیاں پہنے سے والے اس میں بن لیتے تھے، تھیلیوں میں رہتے تھے. پہلے یہ دور میں جو ایسا، اب تو سب کے پیسے بابا کے بھی، اماں کے بھی، بھائیوں کے، بہنوں کے، سب کے فونوں میں ہے. ہاں، گوگل پے، فون پے وہی چل رہا. تو اب انہوں کیا کرے، بچہ پیسہ گما لیں گا بول کے کرتے میں سی دیے 40 اشرفیاں. جاتے جاتے نصیحت کرے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو، الکذب ینقص الرزق. ارے تم لوگوں کو حدیث یاد نہیں ہے؟ یہ عربی میں نہیں پڑھے، یہ حدیث ہے. یہ جو بچوں کو مکتب میں پڑھاتے، عربی پڑھانے والے باجی باجا کوئی بھی رہے تو پڑھاتے، کیسا ہی بچوں کو یاد نہیں ہے. یہ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا نہیں. ہاں، جھوٹ بولے تو ایسی ایک بدبو نکلتی منہ میں سے، فرشتے بھی دور بھاگ جاتے. سچائی میں کامیابی ہے، جھوٹ میں ہمیشہ ناکامیابی ہی رہتی ہے. ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے آدمی 1000 جھوٹ بولتا. ہاں، گھر میں بچوں کو بابا بولے کہتے، کوئی بلانے ہے تو تمہارے ابو ہے میاں عبد الرحمان صاحب، تو بچہ آ کے بولا، ابا تمہارے کون کی دوست ہے؟ تو بابا بولے کہتے، بولو گھر میں ابا نہیں ہے. بچہ جا کے بولا، ابا بول رہے گھر میں نہیں ہے کہتے. اب تو پکڑے گئے. تو ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے آدمی کئی جو ہے سو جھوٹ بولنا پڑتا. اس لیے سچ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو. جھوٹ بولنا بھی منافقین کی علامت ہے. ان کو بھیجاؤ وہیں اندر جاؤ. وہاں جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، امانت میں خیانت. منافقین کے اندر پائے جاتے یہ کام. تو جھوٹ نہیں بولنا بولے. اس کے بعد قافلے کے ساتھ ان کو روانہ کر دیے. تو وہ دور میں جنگلوں میں، راستوں میں ڈاکواں رہتے تھے، جو لوگوں کے پیسے، کھانے کے سامانہ، سواریاں، گھوڑے، گدھے، اونٹا، ان کے جو بھی کپڑے، تھیلیاں، جو بھی رہتا تھا پورا چھین لیتے تھے. ان کو خالی جاؤ بول کے بھیج دیتے تھے، نہیں تو تمہارے کو مار بھی دیتے بولتے تھے. لوگ کیا بولتے تھے، زندگی باقی رہے تو ایسے گھوڑے، ایسے پیسے کئی اور دیکھ سکتے بول کے دے دے کے جان بچا کے چلے جاتے تھے. واپس گھروں کو آ کے روکے دھوکے ہمارا جو ہے سو مال سب لوٹ لیے، ڈاکواں وغیرہ یہ چیزیں پائی جاتی تھی. تو سنو، آپ لوگ کا بھی پوچھتا ہوں میں تمہارے کو، پھر بیان کے بعد کیا ہے واقعہ ہو. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو قافلے میں تھے نا، تو وہ قافلے کو ڈاکواں ایک رستے میں جنگل میں روک کے پکڑ کے کیا کرے، سب کن پیسے تھے، کھانا، سواریاں، سب جنوں کو بول دیے بندوق لگاتے، دیکھیں نا آپ لوگ کا ہینڈ صاحب بولے تو سب دے دینا. ہاں، نہیں تو پھر خبر میں سانپ کو ڈال دیتے بولتے. تو لوگ ایسی بولے آگے، چلو سب کے پیسے کیا ہیں، سامان کہاں ہے، سواریاں یہاں پر رکھ دو، نہیں تو پھر مار دیتے زیادہ اگر ہوشیاری کرے تو. سب جنے دے دیے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی وہ قافلے میں تھے. ایک ڈاکو آ کے بولا، اے بچے تمہارے پاس کیا ہے، تم کس کے ساتھ ہے؟ بولے کہ کیونکہ امی صحیح صحیح بولو بولے نا ان کے.
मैं इनके साथ में मदरसे को जा रहा हूँ आलिम बनने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। मेरे पास 40 अशरफिया है, अम्मी मेरे कुर्ते में सीए वो नहीं। वो जाके बोलो उसको, मोहम्मद हुसैन को, फजर की नमाज अजान की आवाज सुन के बेटा नहीं पढ़ता। देखो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान होता नहीं, तमाम बस्ती के लोगों के लिए कुतुबुद्दीन भाई के तरफ से 11वीं का इंतजाम किया गया। ऐलान सुनती की खबर में से उठ के आता देखो खाना खाने। अजान सुन के नमाज को नहीं उठता, 11वीं का ऐलान खाने का सुन के नमाज छोड़ के आता उन्हीं खाना खाने। अजान हो गई बेटा, अम्मा नहीं उठे, नमाज को उठो। जोरू नहीं उठाई, अजी उठो जी नमाज को। जोरू कब उठा रही? अजी क्या हुआ के? अजी उठो जी। क्यों? अजी 11वीं का ऐलान हुआ, खाना खिला रहे कहते पीछे गली में। वाह क्या जोरू मिली देखो। अरे बेटा उठो रे, अरे रफीक, अरे वसीम उठो, अरे छोड़ो जी अभी नींद आ रही। अरे उठ रहे हैं। अरे क्या हुआ जी? वहां 11वीं कर रहे पीछे गली में, उठ मुंह धो लेके जा। अजान सुन के नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, 11वीं का ऐलान सुन के खूब दबा के टिका के खाने की तौफीक हुई। बताओ इनको जिंदगी इनकी कैसी थी, इनका बचपना कैसा था। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह बोले 40 अशरफिया मेरे अम्मी सीए देखो यहाँ पर है। वो डाकू को भी थोड़ी नसीहत हो गई, उन्हें क्या करा साथ में लेके बड़े डाकू के पास लेके गया, सरदार के पास। हम सब के पैसे लिए, लोग छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये बच्चा तो सही सही बता दिया। तो वो डाकुओं का सरदार भी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई सुनकर, माँ की नसीहत पे अमल करने को देखकर उसको अल्लाह याद आ गए। कौन याद आए? अरे हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से हम भी तो अहद करें, कलमा पढ़ के कभी गुनाह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाया, नबी हदीस में फरमा दिए, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना। हम हमारे अल्लाह और उसके नबी की नसीहत पे अमल नहीं कर रहे, बच्चा अपनी माँ की नसीहत पे अमल करा बोल के उसी वक्त अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे दिए। वो पैसे लूटे सो वालों का पैसा वापस कर दिए। वो पूरे डाकुआ मिलके तौबा करके अच्छे लोगों की सोहबत में रह के उन लोगों का भी वलिया बन के दुनिया से इंतकाल कर गए। क्या करे? पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह 11 साल में जमात ले गए थे क्या? बेंगलोर को, बम्बई को, 40 दिन की, 4 महीने की। क्या करे उन्होंने? खाली सच बात बोले। क्या बोले थे? हाँ क्या बोले सच बात में? मेरे अम्मी 40 अशरफिया मेरे पास भी है। वो सच्चाई का सर हुआ। 11 साल की उम्र में डाकुआ तौबा करके सच्चाई पे अल्लाह वाले बन के मरे, तो 90 साल की पूरी जिंदगी में कितने लोगों को हिदायत नहीं दिए होंगे। शायर ने क्या खूब कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी। क्या? निगाहे वली में वो तासीर देखी, अल्लाह के हुक्म से हजारों की तकदीरें बदलती हुई देखी। ऐसे होते अल्लाह वाले। तो उसके बाद पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह 18 साल के बाद पूरी तालीम वगैरह, आलिम, मुफ्ती, हाफिज कुरान। सुन रहे तुम लोग? सुनो, अच्छा सुनो, हो गया खत्म पे, ना तो ये चीजें भी रिकॉर्ड होते फोन में फिर। अच्छा बैठो खामोश। 18 साल की उम्र में उन्होंने बगदाद आए। कहाँ पर है? बगदाद में हजरत आ गए। उनसे आने से पहले बगदाद में दीन का काम, दीन की खिदमत एक अल्लाह वाले कर रहे थे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बोल के। उन्होंने वहां से चले गए और इन्हों यहाँ पर आ गए। कौन? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की उम्र में आए। कब तक रहे? पूरी जिंदगी भर दीन की खिदमत वगैरह करें। 18 साल की उम्र ही में क्या करें? नो निकाह करें। तुम लोग का जवाब देना, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं मैं। इधर मेरी तरफ देखो, टीचर सामने देखो बोले तो तुम लोग का पेंदा बता के बैठते क्या? टीचर का उधर देखते क्या? पीछे देखो, टीचर हमारा पेंदा देखो, हम उधर सामने देखते हैं। तो मौलवी साहब अगर कोई चीज बोल रहे तो हमारी तरफ देखना। टीचर को सामने देखते वो पीछे पलट जाते। तो सुनो, 18 साल की उम्र में
حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نکاح کرے. کتنے نکاح کرے؟ 1 2 3 4 نکاح کرے. کتنے؟ 4 نکاح کرے. یا ایک نکاح میں 55 سال کا ہو جا رہا محمد حسین. ارے ابھی تو پڑھائی ہے, اس کے بعد جاب ہے. اما بابا بھی 30 سال کی عمر ہو گئی پوٹے کی, ابھی اس کی شادی کی عمر ہی نہیں ہوئی. کہتے شادی کی عمر نہیں ہوئی, ابھی نالائق ہے. کہتے نہیں, پارکوں میں جا کے بچوں کے ساتھ زنا کر رہا, ہوٹلوں میں لارجوں میں نالائق. شادی شدہ لوگوں سے زیادہ روزانہ پانی نہا رہا, نالائق ہی ہے. یہ کریں دو, شادی نہیں کرنا. ارے ابھی شادی کی عمر کہاں ہوئی؟ ابھی انہیں کمانا, انہیں کما کے جمع کرے تو کرتے کرتے جب تک انہیں دین سے بھی نکل جاتا, اسلام سے بھی نکل جاتا, عبدالغفور عبدالشکر جا کے رمیش شنکر بن جاتا. آج کا دور ایسا ہے. 10th کلاس میں بچوں کی شادی کر کے انٹر کا ایگزام دیو بولو, بچوں کی 10th کلاس میں شادی کر کے کالج پڑھو. کئی کو نہیں پڑھ سکتے, شادی کر رہے کہ اسکول کالج. بچوں کی آج کے دور میں ایمان کی, اگر ان کے نگاہ کی حفاظت اگر کرنا ہے, بالغ ہونے کے بعد صحیح وقت شادی کرے تو زنا سے بھی, بد نگاہی کے گناہ سے بھی بچ جاتے. یہ دور میں بچے بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جا رہے. 10th کلاس میں بچوں کی شادی ہو جانا, 9th 8th کلاس میں بچوں کی ہو جانا. لیکن ہمارے حکومت کا مسئلہ قانون کا ہے. 4 شادیاں کرے, ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے. کتنے بچے ہوئے ان کو 4 بیویوں سے پورے ملا کے؟ 1 کم 50. کتنے؟ 1 کم 50 49. یہ بیان ریکارڈ ہو رہا, آج نہیں کل, مہینے تک, 1 سال تک کوئی بھی دیکھ سکتے یوٹیوب پہ. ہزاروں لوگ کا اجتماع میں عورتیں زیادہ آندو نہیں آندو ہمارے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اجتماع ہمارا چلتے رہتا, روز کوئی نہ کوئی دیکھے تو اجتماع چل رہا رک رہا. ہاں, اجتماع چلتے رہتا جب تک فون میں بیان ریکارڈ رہے گا. تو 1 کم 50 بچے. بعض علماء نے 20 بچے باقی کے بچیاں بتائے, بعضوں نے 27 مرد بچے باقی کے عورت بچیاں. حضرت بولتے تھے لوگوں 1 کم 50 بچے ہیں میری, لیکن میرے کو کسی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں فکر نہیں ہے. ان کا کھانا کیسا, ادھر دیکھو تم لوگ. پھر بولے تو نہیں سن رہے نا تو باہر چلے جاؤ, میں دروازہ بند کر دے رہا ہوں. 1 کم 50 بچے ہیں, میرے کو کسی کے کھانے کی پینے کی فکر ٹینشن نہیں ہے. یا 2 ہوئے تو بہت ٹینشن, تیسرے کو آپریشن کر لیں گے, کیا مشورے ہوتے سسرال میں گھر میں. ان سے زیادہ سسٹرنی کو بچے ان کے پیدا ہو رہے, اس کو تکلیف ہوتی, نہیں آپریشن کر لینا تھا. کئی کو تیرے بچے ہیں, ان کے ہیں یہ بچے, ان کو ہو رہے تکلیف, تیرے کو ہو رہی. اللہ کے نبی بولے اس عورت سے نکاح کرو جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرے. ہاں سب معلوم ہے, تم لوگ سمجھ جا رہے, اس لیے ہنس رہے. کیوں؟ کل قیامت میں میری امت کی کثرت پہ میں فخر کروں گا. اس لیے اللہ کے نبی بولے زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی وجہ یہ تھی. تو ہمارے پاس آج کیا ہے, 2-3 ہوئے تو نہیں, ہم 2 ہمارے 2 ان کے برابر نہیں. روزی کون دینے والے ہیں؟ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں بن رہا, پیدا ہوتا ہے, اس کی تقدیر مقدر, کتنا کھائیں گا, کتنا پئیں گا, کتنے دن زندہ سال رہیں گا, موت کب آئے گی, سب کون لکھتے تقدیر؟ یہ اللہ ہی لکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ پیسے والے بھی تھے. وہ پیسے والے بھی تھے, ان کے جہازہ چلتے تھے پانی میں, جیسا کاراں چل رہے نا, ٹیکسی ہے ٹیکسی سٹی میں, اولو اوبر یہ ہے نا, تو ان کے سمندر میں جہاز چلتے تھے بڑے بڑے. پیسے والے بھی تھے, تجارت بھی, ان کا کپڑوں کا کاروبار, تجارت بھی ہوتا تھا. ایک مرتبہ کوئی ایک آدمی آ کے بولا حضرت تمہارا جہاز ڈوب گیا. تو نیچے منڈی ڈال کے الحمدللہ بولے. ارے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا کا ہے, الحمدللہ بولے کیا؟ کوئی خبر اگر
परेशानी है, अगर इंतकाल की मुसीबत की सुने तो ये बोला है, इन्हों तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले। एक दूसरा शख्स आके बोला, हजरत आपका जो जहाज दूसरे मुल्क से आ रहा था ना, वो इतना ज्यादा जो है सो नफा आपको जो है सो मिला है, इतना प्रॉफिट आपको इसमें जो है सो हुआ है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोले। हजरत तुम्हारी बात समझने नहीं आई, आप जहाज डूबा बोले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अगर इतने पैसे कमा के तुम्हारा जहाज आया उस मुल्क से, इतनी आमदनी हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोले। तो देखो मैं इसलिए दोनों मौके पे ना तो मैं नुकसान के लिए खुश हो के अल्हम्दुलिल्लाह बोला, ना नुकसान की बात सुन के, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोला। जिस वक्त मेरे को ये खबर पहुंचाई गई थी कि मेरा जहाज डूब गया, तो मैं दिल के अंदर सोच के देखा कहीं दुनिया तो मेरे अंदर दिल में नहीं है जिसका नुकसान होने से मेरे को गम हो रहा, तो मेरे अंदर ये चीज पैदा नहीं हुई, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोला। और जब मेरे को खुशखबरी सुनाई गई कि जहाज तुम्हारा जो है सो कामयाब हो के इतने आमदनी के साथ आया, तो मैं फिर दिल को टटोल के देखा, कहीं दुनिया की बच्चे मैं कहीं दुनिया की मोहब्बत तो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश तो नहीं है, जो खुशी महसूस हो रही क्या देखेंगे बोले तो मेरे अंदर दिल में ये बात भी पैदा नहीं हुई, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोला। ये है। कितने उनके बच्चे थे? एक कम 50। अब्दुल जब्बार उनके बेटे का नाम, अब्दुल वहाब उनके बेटे का नाम, अब्दुल रज़्ज़ाक उनके बेटे का नाम। इस तरह से वो एक आलिम दीन भी थे और एक अल्लाह के वली भी थे। एक मर्तबा वो जो है सो मगरिब की नमाज से पहले का वक्त था, एक जंगल में जो है सो मुराक़बे में बैठे अल्लाह का जिक्र करते करते आसमान में से एक शोला नमूदार हुआ, उसमें से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तेरी इबादत, तेरी दीन की खिदमत, तेरा जिक्र, तेरा मुजाहिदा हमारे को इतना पसंद आया, आज से तेरे को नमाज पढ़ने की इबादत करने की अब जरूरत ही नहीं है। बोल अगर आज कोई झूठे पीर मुर्शद को ये बात ख्वाब में भी अगर उन्हें सुना तो सुबह लिख ले के लगा लेता घरकन, मेरे को ख्वाब में ये बात बोले बोल के। उन्होंने अल्लाह के वली थे, उन्होंने क्या बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी को नमाज माफ नहीं हुई, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज की पाबंदी आप भी कीजिए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, आप भी नमाज के पाबंद रहिए। कोई सहाबी को नमाज माफ नहीं हुई, मेरे को कैसा नमाज माफ हो सकती है, शैतान है बोल के वो क्या करे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलती की। फिर एक धुआं उठा, उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर तेरा इल्म तेरे को बचा लिया। बोला शैतान, क्या बोला? फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोले, मेरा इल्म मेरे को नहीं बचाया, मैं अल्लाह के फजल से बचा। बोले उन्होंने जो मसलक को फॉलो करते थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के, कोसे 4 इमाम है अहले सुन्नतुल वल जमात के, पूरे हक पे है। एक इमाम वो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनके फ़िक़ह पर अमल करते हैं। दूसरे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, तीसरे इमाम मालिक, चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह हम्बली थे, वो क्या थे? हम्बली, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करते थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता। क्या होता? हाँ, 11वीं खाना फर्ज नहीं है, 11वीं करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। आज उम्मत नहीं करने के काम जरूरी समझ के कर रही, जो काम थे करने के, नमाज रोजा ज़कात हज, आज वो काम नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी क्या बोले सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज किया हूँ। कितने? 5। और फरमाया क़यामत में सबसे पहले किसका हिसाब होगा? नमाज का ही हिसाब होगा। उरूस करे थे नहीं, संदल को गए थे नहीं, 11वीं करे नहीं, चिरागा लगे नहीं, बड़ों की फातिहा, छोटों का छिल्ला छट्टी, हाँ ये करे नहीं करे, मुहर्रम में शरबता रोटा बने नहीं बने, 11वीं में खाना खाए खिलाए नहीं खिलाए, ये पूछा नहीं जाएगा। ना तो ये फर्ज है, ना तो वाजिब है, ना तो सुन्नत है। ये करे तो या नहीं करे तो इतना बड़ा मसला नहीं है। नमाज पढ़ना क्या है?
क़यामत में सबसे पहले किसके बारे में पूछेंगे? हाँ, कौन से पीर के मुरीद थे बाबा, तुम नहीं पूछेंगे। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर शरीफ को दरगाह को कितनी बार गए, लौट लेते कितनी बार गए, बस में कितनी बार गए, ये कुछ नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे अल्लाह? नमाज फर्ज थी, पढ़े नहीं पढ़े, ये पूछा जाएगा। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामद्दीन, क्या फरमाया गया है हदीस में? फमन अकामहा अकामद्दीन, जो नमाज पढ़े वो दीन को उसने पूरा मुकम्मल किया। हाँ, वमन हदमहा हदमद्दीन, जो नमाज नहीं पढ़ा उसने दीन को ढा दिया। जुइला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे नबी क्या फरमाए? नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आखिरी वसीयत हमारे नबी की क्या थी? नमाज, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। कुरान में 70 से भी ज्यादा जगह नमाज और ज़कात का अल्लाह ने हुक्म दिया, साथ में अस्सला युकीमुस्सला व यूतुज़्ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, आया नहीं कुरान में? नमाज का भी हुक्म, साथ में ज़कात का भी हुक्म है। तो नमाजी थे बेनमाजी थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी नक्को दफना हुआ है। आज 11वीं खाने वाले, 11वीं करने वाले कितने नमाजी देखो। घर के ऊपर महबूब सुबानी का झंडा, घर के अंदर यहूद नसारा का अड्डा, बर्थडे पार्टियां हो रहे, नाच गाना घर के अंदर, ऊपर झंडा है। उन्होंने करे ये सब कामा उनके तालीमात में है। बहरहाल वक्त भी ज़्यादा हो रहा, तो ये इनके बच्चे थे, ये तालीमात हजरत के। आखिरी वसीयत अपने बेटों को दुनिया से जाने से पहले क्या करे मालूम? ऐ मेरे बेटो, कभी बिदअत काम नहीं करना। क्या बोले? हाँ, यानी दीन में अपनी तरफ से कोई चीज दाखिल नहीं करना। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हदीस में क्या है? हर बिदअत, दीन में नया काम करना, ज़लाला गुमराही, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही का लेके जाती आदमी को जहन्नम की आग तक। हाँ, और शिर्क नहीं करना बोले। क्या बोले? अपने बेटों को उनकी किताब में लिखे सो ये सब आखिरी नसीहत उनकी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, एक अल्लाह की इबादत करना। ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और जिंदगी। 90 साल गुजारे। कितने? 560 हिजरी में इनकी वफात हुई। 18 साल की उम्र में बगदाद है, 560 हिजरी में इनकी वफात हुई। तो ये अल्लाह के वली है। हम सबको जो है सो इनसे मोहब्बत करना है। अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, खबरदार मेरे अल्लाह के, यानी अल्लाह फरमा रहे आगाह हो जाओ मेरे वली, मेरे नेक बंदों के सिलसिले में, उनको ना वो खौफ ज़दा होंगे ना तो गमगीन होंगे। आरा तर्जुमा समझ दें, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ अल्लाह के वलियों को किसी किस्म का ना खौफ है ना वो गमगीन होंगे। यानी जो चीज गुजर गई उसके बारे में उनको कोई गम नहीं है, आगे जो चीज आने वाली है उसके बारे में उनको कोई खौफ नहीं है। आगे अल्लाह निशानी बता रहे, अल्लाह वाले कौन? खाली झोपा खोपा छल्ले तस्बीह देख के धोखा न को खाओ। कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह के वली वो है जो ईमान वाले भी होंगे और तक़वे वाले भी होंगे। गांजे के छुट्टे सिगरेटा मारने वाले नहीं, लोगों को धोखा देने वाले नहीं, नमाज छोड़ने वाले वली हो सकते हैं नहीं, हराम खाने वाले वली हो सकते हैं हाँ, अल्लाह के नेक बंदों की खबरों पे शिरक करने वाले वली हो सकते नहीं, हो सकते हैं। अल्लाह बता दिए इनकी निशानी क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले और तक़वे वाले होंगे। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब हदीस सुनो बुखारी शरीफ की, मन आदानी वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह फरमा रहे हदीस खुदसी में, जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी करा, उसके लिए ऐलान जंग है। बोले हदीस में क्या बोले? दो जगह अल्लाह ऐलान का जंग का ऐलान करे। कितने जगह?
ایک سود خور کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کا جو باقی حصہ ہے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہیں۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے نہیں سنو گے تو سن لو، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جنگ کر سکتے ہم اللہ سے؟ اللہ سے لڑ سکتے ہم؟ پھر دوسری جگہ اللہ کہاں بولے؟ من آدانی ولیا فقد، اے کب تک بولتا رہے بابا، ابھی گھر میں کام ہے، ابھی کھانا ہے، جانا ہے، بس کر، ابھی بس کرو، آپ لوگ ابھی ٹینشن نہ کرو۔ من آدانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث ہے، جماعت کے امیر صاحب بولے سو نہیں ہے، کوئی پیر مرشد بولے سو نہیں ہے، کون بولے؟ اللہ بولے۔ کیا بولے؟ من آدانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے اللہ بولے جنگ کا اعلان ہے۔ کر سکتے جنگ؟ یہ دو جگہ اللہ جنگ کا اعلان کرے، ایک سود کھانے والے کے لیے نہیں چھوڑا تو، اور نبی سے دشمنی کرے تو ہم نبی کے اللہ کے ولی سے دشمنی کرے تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، دشمنی کرنا، محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ لوگ بولتے نہیں جلسوں میں، 11ویں میں، عروسوں میں، سندلوں میں، غوث کا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑے تو چھوڑتے نا، نہیں پکڑے سو میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے، میں بول سکتا ہوں، میں مائک نہیں چھوڑتا، بول سکتا ہوں، میں پکڑا چھ نہیں تو کیسا بولو؟ پکڑے تو بولیں گے نا۔ بتاؤ خواجہ غوث یہ اللہ والے ہیں، ان لوگ کا نماز چھوڑے کیا؟ ان لوگ کا دین پہ نہیں چلے کیا؟ ان لوگ کا حرام کھائے کیا؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلا انہی بول سکتا ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غوث کا دامن پکڑیں گے نہیں چھوڑیں گے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو غوث کا خواجہ کا دامن پکڑے سر کا۔ گانے سن رہے، پوٹیوں کو پٹا رہے، پارکوں میں ہوٹلوں میں لکھ جا کے برتھڈے پارٹیاں کر رہے، گناہ کا کام کر رہے، حرام کھا رہے، ماں باپ سے لڑ رہے، جھگڑ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے، خالی 11ویں کا کھانا کھا کے غوث کا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولے تو ہوتا؟ ارے تو پکڑا چکا رہے، پکڑنے والا بولے تو معلوم ہے بات تو صحیح ہے بول کے۔ غوث کا دامن، خواجہ کا دامن پکڑنے والا شادیوں میں ناچنے والی رنڈیوں کو آرکیسٹر میں لا کے نہیں نچاتا، جوڑے کی رقم بچی والوں سے نہیں لیتا، منجے سانچک جمعہ کر کے ہوندا نہیں پڑتا، فجر کی نماز چھوڑ کے پادلے تے جورو کے بغل میں نہیں سوتا، تجارت کرنے گئے تو جھوٹ نہیں بولتا، داڑھی کاٹ کے نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں نہیں پھینکتا، نہیں بہاتا۔ کون سے ولی کو، کون سے نبی کو، کون سے صحابی کو داڑھی نہیں تھی بتا؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو داڑھی تھی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو 1,00,000 نبیوں کو داڑھی، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کو داڑھی، ہر ولی کو داڑھی، سب کو داڑھی تھی، تو روزانہ کھکر کھکر کے کاٹ لے رہا، برتھڈے پارٹیاں کر کے یہود نصارہ کا پیشاب چاٹ رہا، پھر میں خواجہ اور غوث کا دامن نہیں چھوڑتا بولے تو ارے جھوٹے، پہلے پکڑنے والے، غوث خواجہ کا دامن پکڑنے والے نمازی رہتے، تقوی والے رہتے، سنت پہ چلنے والے رہتے، شادی سنت کے مطابق کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بیوی بچوں کا حق دینے والے، دین کا کام کرنے والے، یہ ان کی علامت ہے۔ تو آخری بات یہ ہے 11ویں شریف کے بارے میں، 5 منٹ میں سن لو۔ دیکھو 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف کے تعلق سے ان کے ہی خود علماء کتابوں میں لکھے ہیں کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ 11 تاریخ کو لوگوں کو بلا کے بیان کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 11 تاریخ کو لوگوں کو واعظ نصیحت کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا بول کے یہ عمل جاری رکھتے، ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانا۔ کہیں کرتے 11ویں کہ ہم جو 11ویں شریف کر رہے اس کا ثواب کس کو پہنچنا؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ اب تم لوگ بولو بچے،
देखो तुम लोग बोलो, अगर हमारे खानदान में कोई मर्द हो तो औरत, मिसाल के तौर पे हमारे नानी का भी इंतकाल हो गया, दादी का भी हो गया, तो मैं उनको सवाब पहुंचाने के लिए क्या करूं? लोगों का चंदा करो, अजी गफूर भाई, अजी रहमान भाई, अजी छोटू भाई, अजी मोटू भाई, हमारे नानी दादी के इसाले सवाब के लिए मैं खाना पका के खिला रहा हूँ, चंदा दो जी, 1000 रुपये दो जी, 10,000 रुपये तुम रसीद फाड़ो जी, ऐसा बोला क्या? नहीं। या मेरे बाप के पैसों से तो करना, या अपन कमाई से जेब के पैसों से। लोगों का तो भीख नहीं मांगते ना, हम किसी के इसाले साहब में हम खाना वगैरह खिलाए तो मांगते क्या? पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े वली है, उनके वास्ते भीख मांग के चंदा करके गणेशों के सर का लोग कर रहे ना, हिंदुआ गणेश बिठा रहे, पैसे दो बोल के मांगते नहीं मांगते, हिंदुआ करते वो। उनका देख के हम लोग भी क्या शुरू कर दिए, हमारा देख के उन्हों शुरू करे, उनका देख के हम शुरू करें, जबरदस्ती 11वीं का चंदा कर रहे, दियो चावल लाना, तेल लाना है, इसलिए मैं वो वीडियो बनाया। अरे पप्पा 11वीं का महीना आ रेला, घर घर दुकान दुकान जाके 11वीं का चंदा कर रेला, आधे पैसे जेब में आधा राशन घर में रख रेला, 11 जगह 11वीं का खाना खा के या गौस के नारे लगा रेला। अपने को तो क्या है टेंशन यारो जन्नत में जाने की, नमाजा पढ़ के दाढ़ी छोड़ के पीराने पीर के नक्शे कदम पर चलने की। अपने तो घर पे है महबूब सुबानी का झंडा, घर के अंदर है यहूद नसारा का अड्डा, अपन तो शराब पीच के गांजे के सिगरेटा मार रेला, पोटियों को पटा के पार्कों को डेट को ले जा रेला, सुअर कटिंग बंदर कटिंग बना रेला, शैतान का दामन पकड़ के जहन्नम में जा रेला। अरे पप्पा अपन तो जा रेला, तू भी चल रेला। कितने जने देखे मालूम है मेरे चैनल पे? 70,000 जने देखे अभी तक। कितने? 70,000 जने देखे। अल्लाहपुर के लोगों को पूरा आंच लग के जल गए। अल्लाह का पकौड़ा बोले, वो बोले, ये बोले, पुलिस स्टेशन में डालते बोले, मारते बोले, खाली बोल ले रहे, कुछ भी अभी तक नहीं करे तो भी हम तैयार है, जो करना है कर ले दो। तो ये बोले हम उसमें कई को मांगना, चंदा कई को करना। अरे जालिमो, तुम अपने मरहूमीन के इसाले के सवाब में लोगों से भीख मांग के जो सो तुम लोग नहीं करते इसाले सवाब। ये तो अल्लाह के वली है, माँ के तरफ से हुसैनी, बाप के तरफ से हसैनी, सैयद घराने के खानदान के है। उन्होंने क्या बोले? अच्छा उनको सवाब नहीं पहुंचे तो उन्होंने जन्नत में नहीं जाते क्या? अल्लाह क्या बोला कुरान में? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगा हो जो अल्लाह के वलियों को ना खौफ होगा ना तो वो गमगीन होंगे। अल्लाह के वलियों के लिए तो जन्नत का आला दर्जा रहेगा। हमारे सवाब के वो मोहताज नहीं है। हमारे बाबा, हमारे अम्मा बहना जो मर गए, उन लोग का टीवियां देख के, रस्मा करके, शराबा पी के मरे, उनको पहले सवाब पहुंचाना है अपने पैसों से। अच्छा 11वीं में कौन खा रहे? जो पहले से पेटों में हजारों बकरों के खबरा बने हुए खा के शादियों में 400-500 मुर्गियों के खबरा है, हाँ, जिनके उरुस संदल हो चुके हजारों मर्तबा। ऐसे मोटे मोटे पेट वाले आपा खालू आके दबा के दे रहे मिठा हैदराबादी बिरयानी। ऐसे लोग मोटे ताजे लोग खाए तो सवाब पहुंचता। सवाब का खाना, फकीरा खाना, सवाब का खाना, भूखे लोग का खाना। हमारे बचपन में हमारे दादी भी गांव में बिदर में 11वीं का महीना है तो 11वीं करते थे। कैसा करते थे याद है हमारे को? हमारे गांव के पूरे फकीरों को बुला के खाना खिला के उनको पैसे भी देते थे। फिर महबूब सुबानी की 2 शार दिन बोल के पतली गली से भिजा देते थे। ऐसा तो भी चलो भाई, ये क्या भीख मांग के खा रहे कौन? वो हम लोग खा रहे, सवाब पहुंचता। हाँ, अच्छा खा के उनके तालीमात खाली खाना है, उनके तरीके पे भी चलना, खाली मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू। 11वीं का खाना हफ हफ, पीराने पीर की तालीम जिंदगी, थू थू, ये नहीं होना। हाँ, मुहर्रम से शुरू होता खाने पीने के, 10 मुहर्रम को शुरू होता इनका खाना जो शुरू। रोजा रहो 9-10 का, 10-11 का। हमारे नबी बोले तो बेटे
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत बोल के मिठे मिठे दूध के रसला के शरबता पी के रोटा कहाँ मिल रहे बेकरियों में अच्छे जाके खरीद के खा के छोके खा के या हुसैन 10 दिन बोलते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला आखिरी वक्त भी नमाज नहीं छोड़े, नमाज में उनकी शहादत हुई नहीं हुई। उसके बाद फिर आता मिलादुन नबी, खीर पूरियां खाएंगे, पकौड़ों को जलाएंगे, उधर शरबता चौके रोटा खाए तो पाल लेते सो गए। कोई हुसैन रजी अल्लाह ताला की जिंदगी पे अमल नहीं हुआ। फिर 12 रबीउल अव्वल को खीर पूरियां पका के खाए। एक सुन्नत जिंदगी में नहीं, ना शादी ना खाना ना सोना ना उठना, नबी की कोई सुन्नत नहीं, खीर पूरियां खाए। अब 11वीं का 11 जगह खाने, फिर आगे कुंडे आते रजब में, फिर उसके बाद बड़ों की शाबान में आती, अब टोपी लगा के रमजान आते कि मोहम्मद हुसैन हल्लू जाता, रोजा नहीं रहता, ऐलान सुनता, रोजदारों को कहाँ खाना खिला रहे, वहां घुस के खाता, फिर जान देख के जो गायब होता तो बकरीद को 2 रकात पढ़ने आके फिर गोश्त खा के होंदा सो जाता बकरीद का। खाली खाना दीन नहीं है क्या? वो रोजे नहीं रहे, दीन पे नहीं चले, नमाजा नहीं पढ़े, अच्छा सवाब खाली खाने से पहुंचता क्या? कुरान भी पढ़ सकते, रोजे भी रख सकते, वो पैसों से गरीब बच्चों की शादियां कर सकते, बीमारों का इलाज, ये नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ मैं कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप। बहरहाल ये पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी थी 11वीं करने के लिए। कोई देखो ईसाल सवाब के लिए कोई शरीयत में दिन मुकर्रर महीना नहीं है। सवाब पहुंचाने के लिए साल में कौन सा भी महीना, कौन सा भी दिन, कौन सा भी वक्त नहीं, वो महीने कुछ वही दिन, ये बिदात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपनी तरफ से कोई चीज दीन में दाखिल करने का नाम क्या है? बिदात है। हाँ, कहीं को नेटवर्क काम नहीं करता क्या? रमजान में पीराने पीर को सवाब पहुंचे तो बकरीद में नेटवर्क, हाँ, आइडिया एयरटेल सब खत्म, नेटवर्क किस नहीं है, काम नहीं करता क्या डाटा, जब 11वीं के महीने में। तो ये सबसे पहली चीज क्या है मालूम? ये बिदात है। सवाब पहुंचाने के लिए कोई दिन कोई महीना मुकर्रर नहीं, कभी भी पहुंचा सकते। अच्छा खाली अल्लाह के वली पीराने पीर है, और भी औलिया इकराम है, फिर उनको भी पहुंचाना। ऐसा बोले तो अगर पहुंचाते रहे तो साल भर पूरे 11वें करना पड़ता, ना नहाना ना धोना ना कमाना ना खाना, कुछ भी नहीं रहता। अच्छा वली से बड़ा मर्तबा सहाबा का नबी का है नहीं, 1.25 लाख नबिया है, उनकी 11वीं अगर करना शुरू करे तो दिलाइश कम पड़ते हैं। सहाबा के अबू बकर रजी अल्लाह ताला की 11वीं करना शुरू करे तो फकीरान हो जाते, करोड़पतियां फिर। तो ये सब क्या है मालूम? ये पेट का जेब का मसला है लोगों का। दुकान खोल के बैठे दीन के नाम पे, वलियों के नाम पे। कोई अल्लाह के वली हमारे ईसाल साहब के लिए ऐसा मांगो बोल के नहीं, उन्होंने तो तालीम दे के गए, हमारे नक्शे कदम पे चलो, ये तालीमात पे अमल करो। तो पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की ये जिंदगी थी, हमारे को उनसे मोहब्बत करना, उनके नक्शे कदम पे चलना। उन्होंने ये वसीयत नसीहत नहीं करे मेरे नाम के छिल्ले बनाओ, मेरे को हाजत रवा मुश्किल कुशा बनाओ, अल मदद या गौस बोले तो मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। उन्होंने तो आखिरी वसीयत अपने बच्चों को बोले, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो कुछ भी इस मौके पे जो बातें कही गई सुनी गई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अमज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, दीन की सही समझ नसीब फरमाइए, शिर्क और बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह आपके वलियों से मोहब्बत करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाइए। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाइए। हमारी ख़वातीन को, हमारी दीनी माँ और बहनों को भी पर्दे वाली ज़िंदगी और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक दीजिए। तमाम परेशानी मुश्किलात से, आफत से, बलाइयों से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमारी ज़िंदगी में, रोटी रोज़ी में, कारोबार में, घर में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाइए। पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम फरमाइए। फ़लस्तीन के गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाइए। उन शहदाई की कुर्बानियों को कबूल फरमाइए। अल्लाह उनके शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाइए। हमारे मुल्क में भी अमन और अमान कायम फरमाइए। हमारी मसाजिद, मदारिस की, उलमा की और जो है सो मुअज़्ज़िनीन की और मुसलमानों की हर तरह से मदद और नुसरत फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों को, उम्मत को शिर्क और बिदअत से
محفوظ فرمائیے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے۔ جو بچے اور بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے اچھے گھرانے کے رشتوں کے فیصلے فرمائیے۔ سنت کے مطابق ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے آسان فرمائیے۔ رسومات کا خاتمہ فرمائیے۔ کاروبار میں روزی روٹی میں برکت دیجیے۔ جو مسلمان بیمار ہے صحت عطا فرمائیے۔ مقروضین کے قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، جو بچے اور بچیاں ہمارے اسکول کالج تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسوں میں، ان کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں محبت الفت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے، اسلام پر دائم اور قائم رکھیے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، جاننے کی اور ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ حج عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس گھر میں رحمت برکت نازل فرمائیے۔ جتنی خواتین ہماری اجتماع میں اس موقع پہ آئی ہیں، اے اللہ ان سب کو، اے اللہ جائز ان کی آرزویں تمنائیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ، اعظم بھائی کے بھائیوں میں بہنوں میں ان کے خاندانوں میں محبتیں الفتیں پیدا فرمائیے۔ ان کی والدہ اور بھائیوں میں اے اللہ آپس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان کے بھاوج اور ان کی اہلیہ، ان کے بچے بھتیجے اور ان کے بہن اور ان کے بھانجے ان کے پورے خاندان والوں کو ہر مشکلات اور پریشانی سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے۔ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں خوب برکت دیجیے، اور ان کے گھر کے ذریعے سے جو حق کا پیغام اور جو دین کی خدمت 4-5 سال سے ہو رہی ہے، اللہ ان کی اس خدمت کو اور اس موقع پہ جو کچھ بھی ان کا مال اور وقت خرچ ہوتا ہے، ان کی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے۔ ان کے گھر سے جتنے بھی دین کے باتیں، حق کا پیغام پہنچا ہے، اے اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے راحت کا، برکت کا، نجات کا اس کو سبب بنائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمت کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ، جب تک زندگی ہماری رہے، حق کی بات کہنے کی اور حق کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھا لیجیے گھر جا کے، عصر کی نماز پڑھیے، ابھی ٹائم ہے۔